کریں. مال جو ہے دنیا کا، اس کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں اتنی فکر ہے کہ ہمارے پاس گاڑی اچھی والی ہونی چاہیے، گھر جو ہے وہ اچھے والا، پلاٹ جو ہے پرائم لوکیشن پہ ہمیں چاہیے، لیکن وہ کس کے لیے چاہیے ہمیں کس کے لیے چاہیے؟ کیونکہ جب تک وہ بنے گا ہماری عمر ہو جائے گی، ہم مر جائیں گے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آنے والے بچوں کا مستقبل سنوارنا ہے. کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں ہم یہ الفاظ ادا کر کے کہ آنے والے بچوں کا مستقبل سنوارنے کی کیا ہماری اوقات ہے، کیا ویلیو ہے ہماری؟ کیا آنے والے بچوں کا خدا نہیں ہے؟ ہم اللہ کے کام میں انڈائریکٹلی دخل کر رہے ہیں کہ ہم کریں گے. بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں. اس چیز سے بہت بڑی پریشانی کا باعث ہے یہ چیز ہمارے لیے، خاص طور پہ میرے لیے. جب میں نے اس پہ فکر کی، جب اس پہ میں نے سوچ کی، تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو بہت معاملہ سنگین ہے. ہر دوسرا بندہ اس تگ و دو میں ہے کہ میں اپنے آنے والے بچوں کے فیوچر، بچے پیدا ہی نہیں ہوئے. اپنے گھر کی بات ہے میں نے کہا نہیں چاہیے کچھ بھی، نہ زمین چاہیے، نہ جائیداد چاہیے، نہ دولت، نہ زیور، کچھ بھی نہیں چاہیے، اللہ چاہیے. کہتے ہیں نہیں بچوں کے لیے ہونا چاہیے. میں نے کہا بچوں کے لیے ہونا چاہیے تو جس نے بچے دینے ہیں وہ دے گا بچوں کو بھی. جس نے بچوں کو دنیا پہ بھیجنا ہے وہ ان کے حصے کا لکھ کے نہیں بھیجے گا. یہی تو ہمارا یقین، یہی تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ دیتا ہے ہمیں، اللہ دیتا ہے. ایون کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جن کے پاس اللہ نے عطا کیا ہوا ہے وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو ان کو تو دینے کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے. اللہ دیتا ہے ہمیں رزق، ہمارے رزق کا رازق اللہ ہے. ہمارے منہ میں، ہمارے حلق میں ایک قطرہ اگر پھنس جائے نا، ایک دانہ اگر پھنس جائے نا، ایک دانہ، تو وہ دانہ ہماری موت کا باعث بن سکتا ہے. اور پھر میں بچوں کے لیے سوچ رہا ہوں، ادھر ادھر سوچ کیا رہے ہیں؟ بچوں کے لیے پلاٹ، بچوں کے لیے گاڑی، بچوں کے لیے گاڑیاں. اور بچے کون سے؟ جو بھی ہوئے نہیں ہیں، ہوں گے، جن کا فیوچر ہوگا. تو فیوچر ہوگا تو ان کو بھی اسلام کے دین کے راستے پہ لگاؤ. ان کو بھی بتاؤ کہ مت بنانا، قیامت قریب ہے، ختم ہو جائے گا سب کچھ. اچھا، پہلی آزمائش گھر ہے، جو گھر وہ پہلی آزمائش کیوں سا مسلمان کا کون سا گھر ہے؟ مسلمان مطلب ماں کی شکل، بہن کی شکل، بھائی کی شکل میں، گھر والی زوجہ کی شکل میں، کہ یہ آپ کیا وہ بھی آپ کو رجسٹ کریں گے. وہی سب سے بڑی آزمائش گھر سے شروعات. وہی کہیں گے ہمیں چاہیے. ان کو سمجھائیں یہ بات، ان کو کہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف اللہ چاہیے. ہاں، چار دیواری میں عزت محفوظ ہے، شکر الحمدللہ. اس میں گزارا کریں، جہاں پہ بھی ہے، کرائے پہ شکر الحمدللہ، جھگی میں ہے شکر الحمدللہ، اپنا گھر ہے شکر الحمدللہ. بس جو ہے گزارا کریں. اور اس پہ بہت بڑی یہ مفہوم ہے، جو جس اللہ کے دیے ہوئے پہ ذرا سی چیز پہ راضی ہے. غالباً ایک واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ کسی شخص نے ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ میرے ساتھ سفر تو کر سکتے ہیں. یہ بتاؤ دیندار بن کے یہ سفر کرو گے میرے ساتھ یا دنیا دار؟ میرے ساتھ رہو گے دیندار بن کے یا دنیا دار؟ اس نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، میں آپ کے ساتھ دیندار بن کے رہوں گا. انہوں نے کہا سوچ لے، دیندار بن کے رہنا پڑے گا. اب سفر ہوتا ہے، پرانے وقتوں میں سفر ہوتا تھا. کہتے ہیں اگر کسی نے کچھ سیکھنا ہے تو وہ زیادہ راہ اپنا لیں اور سفر پہ نکلیں. سفر میں آپ سیکھیں گے. اب سفر میں کیا ہوتا ہے؟ بستر ہوتا ہے، تکیہ ہوتا ہے، کوئی پیالہ مشکیزہ پانی پینے والا ہوتا ہے، کوئی کھانے کا برتن چمچ، کچھ بس بالکل بیسک چیزیں. بیسکس. اچھا، نکلتے ہیں سفر پہ. اب دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو پہاڑ کی ڈھلان پہ چٹان کے نیچے سویا ہوا ہے چادر کے بغیر. خیال آتا ہے کہ ہوا چلے گی لیکن چٹان سے رکے گی، بندے کو نہیں لگے گی، اس لیے چادر کی ضرورت نہیں ہے. چادر اللہ کی راہ میں دے دی، چادر اللہ کے راستے میں دے دی، کیونکہ چادر کی ضرورت نہیں ہے. آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے بازو کو یوں تکیہ بنا کے سویا ہوا ہے، تکیہ اللہ کی راہ میں دے دیا. کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے. اس طرح اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے. آگے چل کے دیکھتے ہیں کسی کو چلو میں پانی بھر کے پیتے ہوئے، کٹورا بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. کہتے ہیں اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، یہ بھی دے دو. یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. یہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. بیسٹ اگزامپل سیٹ کی گئی ہے. یہ ہمارے ہیروز ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے. اور یہاں پہ بس بچوں کے فیوچر، بچوں کے پلاٹ، بچوں کے مکان، بچوں کے لیے کچھ بنا کے رکھ جاؤں، بناؤں پھر رکھوں، پھر مر جاؤں بے شک، لیکن رکھوں. تو
जहाँ पे मैं जा रहा और हूँ, जवाब उसका हम ही देंगे। जो अबदी ज़िंदगी है, जो हमेशा की ज़िंदगी है, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ कब्र में अपनी, उस कब्र के लिए मैं अपने लिए क्या बनाया है? बच्चों के लिए चलो बना दिया, अपने लिए क्या है? कुछ भी नहीं है, पास है ही कुछ नहीं, कख नहीं। इसका जवाब ये है कि अगर आपने औलाद के लिए छोड़ा है, एक बात है, उससे बंदा फिर ये कहे कि मैं अगर औलाद के लिए बना के जा रहा हूँ तो क़यामत वाले दिन अगर कुछ दिया नहीं है मुझे आखिरत में इसने, तो मेरे लिए मुसीबत तो ना बने कि आखिरत में पूछा जाएगा कि वो जो कमाया था उसका आप जवाब दे। हाँ। अच्छा, खुद वो इस्तेमाल साथ भी नहीं किया जाएगा और जवाब भी दो। और जवाब भी दो उसका। बताओ वो जो पीछे राख के अलमारी में आए हो, वो बताओ कैसे कमाया था? सर, अगर सोने की शक्ल में तो उसको पिघला के आपके कानों में डाला जाएगा, रवायात है, मफहूम है। आपको वो पिघला के सोने की शक्ल में है तो आंखों में उसको इस तरह गिराया जाएगा, कानों में, ताकि वो पिघल के आपके अंदर से सारा इसी तरह लावे की शक्ल में निकले। देखें, ज़िंदगी हमारी पता क्या है, जो हमने पहना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमें खाने के लिए मुयस्सर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमें रहने के लिए मुयस्सर है अल्हम्दुलिल्लाह, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है, रखने के लिए कुछ भी नहीं है इसके अलावा। आप अपनी हर चीज़ अल्लाह के रास्ते पे वक्फ करें, अल्लाह के रास्ते पे चले आए। आपको अगर अल्लाह पाक नवाजता भी है, स्टेबल होना, मुआशी तौर पे स्टेबल होना अल्लाह को पसंद है, अल्लाह को मजबूत मुसलमान पसंद है अल्लाह को। ऐसा नहीं है कि आपके पास दौलत है तो आप बस उसको ख़त्म करके बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। सोर्स ऑफ इनकम बनाएं, अल्लाह को अच्छी सवारी और अच्छा लिबास, अच्छी शख्सियत और ऐसा मुसलमान जो दूसरों की मदद कर सके, अल्लाह को ये पसंद है। ये चीज़ें ज़रूर करें, ये चीज़ें ज़रूर करें, लेकिन दें, हाथ को खुला करें, हाथ में ना रखें दबा के, हाथ को खुला करें। मुट्ठी को जितनी ज़ोर से दबाते हैं आप उतनी ज़्यादा गिरता है, उसको ज़रा यूँ उठाएं, दें, फिर उठाएं, दें, देने वाला हाथ करें, अल्लाह आपको देता रहेगा इंशाअल्लाह। गट्ठा करने वाला दुनिया का मालूम मता गट्ठा करने के लिए नहीं है। फ़लस्तीन में आपको पता है जंग लगी है, एक मिसाइल आता है पूरी बिल्डिंग ख़त्म। बिल्डिंग बनाने में कोई कम वक्त लगा होगा, उसमें कम पैसा लगा होगा, उस बंदे ने सालों साल मेहनत करके नहीं प्लाजा खड़ा किया होगा, 1 सेकंड में बम लगा ख़त्म। सबक नहीं सीखते आप इससे? आपको इससे पता नहीं कि अल्लाह हर चीज़ पे कुदरत रखता है। और गट्ठा मत करें, दुनिया का मालूम होता है। अच्छा, ये सिलेक्शन है आसम साहब, ये अल्लाह की शान है, अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। जिसको चाहे जवानी, बुढ़ापा या बीच की उम्र, अल्लाह जिसको चाहे तो इस तरह से अता कर देता है। हर कोई अगर इस तरह से बनने लग जाए तो ये भी अल्लाह की तरफ से, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं जिसको मैं चाहूँ अपनी तरफ सोच समझ अता कर दूँ कि इस तरह बन, जिस तरह तुझे बनना चाहिए, काश। तो इसके लिए फिर हम या बुज़ुर्ग भी यही कहते हैं कि दुआ बंदा करे कि अल्लाह सबको इस तरह करे, ख्वाहिश सबकी हो, तलब पे। फिर वो कहते नहीं है कि अमल से दुनिया भी बनती है, जन्नत भी, जहन्नम भी। वो अमल है, आमाल पे सारी ज़िंदगी, आमाल पे सारे असरात होते हैं। तो अल्लाह ताला इसके लिए ना तौफीक ही दे, आसानी फरमाए, वरना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। दुआ किया करें जी, अपने लिए भी दुआ किया करें, सब मुसलमानों के लिए दुआ किया करें, मरहुमैन के लिए दुआ किया करें। जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह पाक उन पर भी अपना करम करे, जो मौजूद हैं अल्लाह पाक उन पर भी अपना करम करे, और अल्लाह पाक अपने रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। पढ़े, खुद पढ़े बंदा, जितना पढ़े